إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روانی مار پروگرام کا جو مقصد ہے وہ بفضل اللہ تعالی پورا ہو چکا ہے۔ مرکز کی سالانہ رپورٹ کارکردگی انعامات یہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے پر چند گزارشات عرض کروں۔ اسی مناسبت نال چند گزارشات سماعت فرمائی۔ اہل و سنہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی باطل نظریات ہیں، باطل عقائد ہیں، افکار ہیں، اس ایک جملہ ہی اس کی رد کے لیے کافی ہے کہ صرف اور صرف انبیاء کرام ہی معصوم۔ گناہوں سے پاک ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم۔ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی ذات معصوم نہیں۔ بعض لوگوں نے اور بھی چند ہستیوں کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن اور حدیث میں دلائل ان کے پاس موجود نہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہی معصوم ہیں۔ لیکن قرآن پاک اندر کچھ واقعات، کچھ آیات ایسی موجود ہے جو کفار یا اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ پیش کرتے ہیں۔ کن آیات اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی نعوذ باللہ معصوم نہیں۔ غور کیجئے، جو طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اور جو لوگ ان کی پراپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں، وہ میری بات پہ غور کریں کہ کافروں نے، غیر مسلموں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا کہ وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ تو جنادی زبانہ تو انبیاء محفوظ نہیں، کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ ان کی زبانوں سے صحابہ محفوظ رہے؟ دلائل پہ غور نہیں ہوتا۔ دلائل کے ساتھ اس بات پہ بھی غور کریں کہ جو دلیل دی جا رہی ہے یہ اپنے معنی اور مفہوم میں درست بھی ہے یا نہیں۔
قرآن پاک سے آیات کافروں نے پیش کی کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں ناصوم. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو دور کی بات، انبیاء کو جب نہیں معاف کیا گیا تو اور ہستیاں کون ہو سکتی. تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ چند منٹ توجہ فرمائے. میں نے دعویٰ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے معصوم، لیکن جڑی تہاڈی حالت ہے یہ بھی کوئی قابل گرفت من تے کوئی نظر آ رہی ہے. مہربانی کرو میرے حال تے رحم کرو. کی خیال ہے ہن تہاڈا؟ بس کریے تے ہاتھ چکو پھر ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو تے نیڑے نیڑے کچھ نیڑے نیڑے نعرہ او مارے جی دی داڑھی پوری ہو گئے. میں اتھے ہی ہیں، میرے بھی رہن دو نعرہ پوری توجہ نال. عقیدے ایک اہم مسئلہ ہے، اس پہ غور فرمائیں. انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اونچی بولیے معصوم. اس پر یاد آئے قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی خطیب ایشیا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں. وہ اس موضوع کو بڑا پیارے انداز میں بیان کیا. معصوم ذات نبی، معصوم ذات نبی دی، معصوم بات نبی، لا ریب ذات نبی دی، لا ریب بات نبی. سورت بھی القرآن، سیرت بھی القرآن، یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اہل مکہ دے سامنے جڑا عقیدہ رکھیا سی، وہ عقیدہ یہی تھا کہ مجھ میں کوئی نقص ہے تو بیان کرو. توحید کا اعلان ہے لیکن بعد، رسالت کا اعلان ہے لیکن بعد، سارے اپنے پرائے اکٹھے کر کے رسول رحمت علیہ السلام نے کی فرمایا سی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا. مکے والوں تواڈے اندر میں 40 سال دا عرصہ گزارے. پہلے بیان کر لو 40 سال دے عرصے کوئی نقص کوئی عیب دیکھیا ہوئے تو بیان کر لو. تو پورے قوم جتنے بھی لوگ سامنے سن سب نے یہی بات کہی سی کہ اے محبوب تواڈے اندر نقص تے عیب کوئی دیکھیا نہیں ویکھیا. تو سب سے پہلے عقیدہ پھر یہی ہوا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. معصوم کیوں ہے اس پر آگے بحث ہوگی انشاءاللہ. پھر اس بات پہ غور کریں گے انبیاء علیہ السلام سارے کہو گے تو عام بات چلے گی. انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے، سارے انبیاء علیہ السلام معصوم. قرآن پاک میں اس پر ایک رسالہ بھی ہے، کتاب بھی ہے. عصمت نبوت پر علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کافروں کے جتنے اعتراضات ہیں، اس دور کے جتنے بھی کفار کے اعتراضات تھے عصمت نبوت پر، ان تمام دلائل کا رد کیا ہے حضرت شیخ نے اور وضاحت کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم. جنہاں کھنگالنیاں سن کتاباں پھر انہاں کھنگالیاں. ذرا اے بات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے، توڑے ذہن و دماغی بیٹھی رہے کہ صحابہ کرام کو بلا ظالم کے وہ معاف کرن جن انبیاء نو معاف نہیں کیتا. جو معصوم ہیں جب انہیں معاف نہیں کیا گیا
تو صحابہ کرام کو کون معاف کرے گا؟ قرآنی دلیل ذرا پہ غور کیجیے۔ سب سے پہلے اعتراض آیا کفار کی طرف کہ سارے انبیاء معصوم نہیں ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن ہے یا نہیں؟ اگر کوئی دلیل بنانا چاہے تو دلیل تو اس کی ظاہری طور پہ بن رہی۔ رب نے فرمایا تھا اے آدم علیہ السلام، ساری جنت کھلی ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، تمہیں کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اے آدم و حوا علیہ السلام، ایک درخت ہے پوری جنت، ایک درخت ہے جدے نیڑے تسا نہیں جانا۔ تو آدم علیہ السلام اس درخت دے نیڑے چلے گئے تے پھل کھا لیا تے لباس جڑا پاک پہنے اسی وہ اتر گیا تے جنت دے درختوں دے پتے توڑ کے اپنے وجود پہ رکھے، اور جنت سے پھر باہر بھی آئے۔ نکال تھوڑے لفظ بارہ جائے، نبی ہے نا، جنت سے ٹھیک ہے، الفاظ کا معنی آپ کا درست ہے۔ جنت سے باہر آئے، زمین پہ اترے، پوری بات قرآن پاک میں سیاق و سباق اگر ذہن میں ہو تو پوری بات موجود ہے۔ پھر آدم علیہ السلام معافی مانگتے رہے، دعا کرتے رہے، لکھا ہے مفسرین روتے رہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ سالہ ہاں سال گزرے یا جتنے لمحات گزرے، جتنے ایام گزرے، رب کے علم میں ہے۔ جو رب اور اس کا رسول بیان نہ کرے اس پر خاموشی اختیار کرے۔ نبی علیہ السلام کی ذات، شخصیت، مقام، عزت، عظمت تو بات میں ہے نا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے بات شروع ہے، ذرا توجہ فرمائے۔ رب نے درخت سے روکا ہے، باوجود روکنے کو درخت کا پھل کھایا ہے، کھانے کے بعد لباس سے پاک اترا ہے، جنت سے باہر تشریف لائے ہیں، زمین پہ اتارے گئے، پھر دعا کرتے رہے۔ اب دعا کے الفاظ سن لیجئے، تو پھر صحابہ کرام دیاں چیزاں، خطامات، غلطیاں جڑیاں تو اڑے ذہن آندیاں نے، او پڑھ پڑھ کے صحابہ کرام پر جرح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے الفاظ سنیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کرو ترجمہ دکھاؤ معصوم۔ ربنا، دلیلوں پہ نہیں غور کرتے، معنی مراد مفہوم تو بیان کرو۔ جس ساڑھے کول دلائل تو مرزائیوں کے پاس بھی ہے، دلائل یہودیوں کے پاس بھی ہیں، دلائل عیسائیوں کے پاس بھی ہے، دلائل کافروں کے پاس بھی ہے، دلائل ہندوؤں کے پاس بھی ہے، دلائل اہل شرک کے پاس بھی ہے، دلائل قبروں کے پجاریوں کے پاس بھی ہے، دلائل گائے کے پوجا کرنے والوں کے پاس بھی ہے، دلائل گھوڑے کے نیچے گزرنے والوں کے پاس بھی ہے، دلائل سب کے پاس ہیں۔ دلائل پہ نہیں ہے، دلیل کا وہ معنی لے جو رسول اللہ نے لیا ہے، جو مصطفیٰ کے صحابہ نے لیا ہے۔ دلیل اس مقام بارے نازل ہوئی ہے یا نہیں، اس پہ بھی غور کریں۔ دلیل دینے والوں نے دلیل دی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ترجمہ کرو گا بلا جیڑا تو علماء کو سنے، ربنا، شاباش، نماز ترجمہ ہونے بچے کو سن دے پہ ہونا، ماشاءاللہ تو انوی آندہ ہے، میں تو ان ترغیب دے رہے ہیں سانسی پر ترجمہ، تو ان تو قرآن دے آتا ہے ایمان آندہ، ماشاءاللہ بھابی ہو، ربنا، تے اور کوئی معنی آوے نہ آوے، ربنا آدھا انسان آندہ ہی ہے نا، اور تو سکھیا گئی، ربنا ظلمنا
ہاں شاباش ترجمہ کرو تو سر کرنا ہے میں نہیں کرنا میں نے پرچہ اپنے تے کران دی کیڑی لوڑ ہے تواڈے تے ہوئے گا ربنا ظلمنا اے ہمارے رب ظلم کرنا بھی کس نے کیا ہے ظلم کون تھے کہنے والے آدم تے حوا علیہ السلام دونوں کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا تو ذرا بار بتلائے معصوم پھر بھی ہے دلیل دینے کوئی بیٹھ جائے اور کہے صدیق نے یہ کیا عمر نے یہ کیا عثمان نے یہ کیا طلحہ نے یہ کیا سیدنا زبیر نے یہ کیا سید امیر معاویہ نے یہ کیا سیدنا ابو سفیان نے یہ کیا تو آپ ان کو کیوں مانتے ہیں میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پڑھ لیں ربنا ظلمنا پھر بھی شیعہ کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں سارے مسلمان کلمہ گو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام معصوم ہے اس کا مطلب ہے جو اس دلیل کا جو ان الفاظ کا معنی ہے جو مفہوم ہے تم نے اس میں خیانت کر کے اپنا مرضی کا معنی چڑھانے کی کافروں نے کوشش کی ہے جس طرح انبیاء کی ذات معصوم ہے سن لیجئے اس باوجود دلیل کے آیت کے اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں جو آیت جو حدیث آئے گی اس کا وہی معنی حق ہوگا جو مصطفیٰ نے بیان کیا ہے یا مصطفیٰ کے صحابہ اور تابعین نے بیان کیا ہے وہ معنی حق ہے نیا معنی لینا جائز نہیں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر کون فرما رہے ہیں آدم ہم نے ظلم کیا اپنی آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا پڑھن دے باوجود پھر بھی کی نے اونچی بولو پھر بھی معصوم جنتیں درخت دا پھل کھا لیا ہے پھر بھی لباس پاک اتر گیا ہے پھر بھی جنت سے باہر آ گئے پھر بھی زمین پر اتارے گئے پھر بھی معصوم کئی سال روتے رہے پھر بھی معصوم ربنا ظلمنا کلمات اللہ نے عطا کیے کیڑے الفاظ پڑھے ربنا میں ایک اور گال بھی سنی ہے شاید تو سمیں سنی ہو سی کہ نبی پاک انہاں کہ بھئی اللہ اس نبی پاک دا محمد دا واسطے ہی جیدہ نا تو اپنے عرش تے لکھوائے ہویا ہے تو میں نے معاف کرتے او دے وسیلے نا اللہ نے پھر معاف کیتا تو سا سنی ہے کہ میں بھی سنی ہوں صرف سنی ہے نا کچھ تو انہوں نے جھوٹا کہنے واسطے قرآن ہی کافی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے میں کلمات سکھائے کہ ان کلمات نے منگو تے میں عطا کرا ربنا نبی علیہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا منگی یا اللہ تنو محمد پاک دا واسطے اللہ تعالیٰ نے پوچھے تینوں کی پتہ ہے محمد کون ہے کہتے انہوں نے کہا یا اللہ جے تو من بنایا ہی میں تیرے عرش الویکھ آئی تو تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے آئی میں پڑھے آئی تے میں ادو ہی خیال کر لے آئی کہ بہت قریبی ہے اللہ دا جیدہ نام عرش تے لکھے ہوئے ہے اللہ نے تاں توبہ قبول کی تھی میں پوچھتا ہوں عقیدے میں یہی دلیل ہوتی ہے ربنا جب قرآن نے کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام دسو اگر قرآن نبی پاک کے نام کے وسیلے سے دعا کی ہوتی تو اللہ کی قسم قرآن میں خبر آتی نہ قرآن میں خبر نہ حدیث مصطفیٰ میں خبر قرآن پاک کہہ رہے ربنا میرے نہ رلسوں تے کام پڑھ سی میری طبیعت خراب ہے بخار ہے میں تے بن کے لے آندہ گیا وہ مشہور ہے نا ایک غالبہ میں مرنا دنا گھارا لے بان کے مروایا مانو تے شیخ مزمل صاحب نے بان کے لے آندہ میں آن جو کہتے نہیں سا طبیعت میری خراب سی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لیکن ایک گال دینے رکھا ہے جدو ایس مرگت اشتہار چھپے نا میں آنا انجھے سمجھو میں آنا پوچھن دی بھی لوڑ کو نہیں بس اس چو آگے کرو چوپ کر گئے کیونکہ اتھے ہی ہوندے من ہر واری بان کے لے آنا ہے اس واسطے تسی بے فکر ہو کے آنا ہے اللہ اس مرکز نو آباد رکھے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا آدم علیہ السلام دعا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام جنت چنے بیر تشریف لے آئے، پھر بھی کی نے بولو ربنا ظلمنا دے الفاظ پڑھے نے، پھر بھی معصوم۔ ہن کس طرح حل ہوئے گا معصوم؟ کس طرح ربنا ظلمنا آیت دے بعد کیویں کہاں گے معصوم؟ کیویں کہاں گے معصوم؟ پھر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو قرآن حدیث دا معنی تے غور فرمائیے۔ قرآن کا معنی وہی جو صحابہ کرام نے بیان کیا، حدیث کا معنی وہی جو صحابہ کرام تابعین اعظام تبع تابعین محدثین کرام نے متعین فرما دیا، وہی معنی رہے گا، وہی مفہوم رہے گا۔ جو سمجھ نہیں آئی میں بڑے آسان لفظاں اندر سمجھانا۔ ماہ رمضان ہوئے، رمضان دے مہینے اندر بندے نے روزہ رکھیا ہوئے، چند چڑھ گیا تو بندے نے روزہ رکھیا، چند چڑھے مغرب ویلے چڑھے، رات 11 بجے نہ چڑھے۔ دعا کرو یار کسی دا چاند رات 11 بجے نہ چڑھے۔ ساڈا تے اس واری ملک دا چاند رات 11 بجے چڑھیا نا، چاند چڑھ جائے تو سویرے ہوئے روزہ، تو بندہ روزہ پہلا رکھے، خیال نہ روے تو بندہ ماہ رمضان دے اندر روزے دی حالت اندر کھانا شروع کر دے یا پانی پینا شروع کر دے۔ دوسرا بندہ انہوں کبھے کھانا کھان تو بعد دے پانی پین تو بعد کہ تنہوں خیال نہیں آج کی سی تو روزہ نہیں رکھے جی رکھے ہے، تو پھر کھا پی کیوں لیا ہے؟ میں نو یاد نہیں رہے، میں بول گیا۔ ہم دسو روزہ ٹوٹیا ہے یا نہیں؟ کچھ ہی بولو، روزہ ٹوٹیا ہے یا نہیں؟ روزہ ٹوٹیا بھی نہیں تے جنہیں کھادا پیتا ہے نو گناہ بھی کیتا ہے نے ظلم ہی ہے، کیتا ظلم ہے کہ روزے دی حالت اندر ایک کھا بیٹھا ہے پی بیٹھا ہے، لیکن روزہ ٹوٹیا بھی نہیں، انہوں گناہ ہویا بھی نہیں۔ کیوں؟ کچھ ہی بولو جو قرآن پاک اندر ہے وَنَسِيَ آدم، قرآن پاک دا دوسرا مقام وضاحت کرتا ہے آدم علیہ السلام بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اساں آدم علیہ السلام دے دل اندر گناہ دا نافرمانی دا ارادہ بھی پایا نہیں۔ آدم میرا بھول گیا ہے، بھول گیا آدم علیہ السلام، بھول کے دانا کھا بیٹھے، بھول کے درخت دا پھل کھا بیٹھے۔ قرآن پاک کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے کہا جناب پھل کھاتا ہے، بولو اچھی بولو۔ قرآن پاک کہتا ہے بھول کے کھاتا ہے آدم علیہ السلام نے، تو جب بھول جائیے گناہ نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام بولو کون نے؟ معصوم نے گناہ تو، پاک نے آدم علیہ السلام، آپ نے گناہ نہیں کیتا، معصوم نے، آپ بھول گئے نے اور بھول کے پھل کھا لیا جس تو اللہ تبارک و تعالی روکی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول کے کھانا کھایا ہے، مجھے بولو دانا کھاتا ہے، دانا کھاتا ہے، درخت کا پھل کھاتا ہے، بھول کے لہذا گناہ نہیں ہویا۔ ہر نبی معصوم ہوندہ ہے، ہر نبی گناہ تو بولو پاک ہوندہ ہے، ہر نبی گناہ تو معصوم ہوندہ ہے۔ آگے بڑھئیے دوسرے پیغمبر وال توجہ فرمائیے، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، دو بندے لڑ رہے ہیں، قرآن پاک اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کہ ویکھیا دو بندے لڑ رہے ہیں، ہذا من شیعتی وہذا من عدو میں، ایک انہیں تو شیعہ ہے تو دوسرا ایک ہذا من شیعتی، ایک جڑا لڑ رہا سی، دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی گروہ کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن کی قوم میں سے تھا۔ اور یہ مذاق نہیں ہے، ایک پورے ذاکر نے پورا اس کا گلے موجود ہے، اس نے شیعہ لفظ پر تقریر کیا، کہتا ہے یہ دیکھ لو کہ ایک شیعہ تھا اور ایک دوسرا تھا۔ پھر اگے پتہ کیا آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کس نے؟ لڑ رہا ہے سنت انہیں بچان واسطے بلایا، نبی کو مدد کس منگی؟ شیعہ۔ اندھوے کو یا موسیٰ مدد کئی تھی اساں گئی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو دشمن شیعہ نو مارنا کی دی سنت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر ماریا یا نہیں؟
میں آگے میں پھر جدو ایک کلپ سنا تو میں پھر کیا میں آگے اس وقت بھی دسنا شیعہ دے کرتوت یعنی پھر کی ہویا میں کہا کہ پورا دسنا کہ شیعہ لڑتا پیاس یہ شروع دے لڑا کے ان کتنے لکھیا میں قرآن لکھیا پھر لڑ رہا سی تو انہیں موسیٰ علیہ السلام آواز دیتی موسیٰ علیہ السلام اگے ہوئے انہیں بچایا اس نے تے دوجے نو ماریا مکاتے ہو گیا مر یعنی جیت پھر میں آگے پھر اگلے دن کی ہویا اگلے دن پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر لڑتا پیاس یعنی پھر میں کہا پھر بلایا موسیٰ انہوں نے کہا میں نے کل مدد کی تھی شیعہ دی دوبارہ نہیں کرنا تو پھر انہیں جو موسیٰ علیہ السلام پھر اگے ہوئے تو انہیں نبی تے اعتماد ہی نہیں کیتا تو ناس پہ آؤ سدھا گیا اپنے گرو کو کدھے کو وہ تو دوڑ کے کدھے گیا سی ہو کدھے گیا سی فرعون کو میں کہا فرعون کو تو شروع دے جان دے ہو انہیں جا کے دسیا پھر فرعون تے موسیٰ علیہ السلام نے مدین وال سفر تے مجبور کس کروایا پھر آگے پھر پورا قرآن پڑھ یا سدھا کہہ کہ اس لفظ سے مراد ہم نہیں ہے تمہارا مسلک تمہارا گروہ نہیں ہے تم اس لفظ سے جو معنی غلط لے رہے ہو اگر قرآن پاک کے غلط تعبیر کرنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ علماء الحدیث زندہ ہے ایسا تو نہیں ہونے دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا ہے مکہ مارا بندہ بندہ مارنا تے بچہ ثواب ہے یا گناہ ہے تو معصوم پھر بھی موسیٰ دلیلوں کا کیا ہے دلیل دینے والے تو دے رہے اور دے بھی قرآن سے رہے بھائی مارا ہے بندہ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معصوم ہے مکہ مارا ہے مکے سے کدھی بندہ مریا نہیں مریا یہ آلہ قتل نہیں ہے اگر اس طرح سمجھنا آئی تو موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل نہیں ہے اگر اس طرح بھی سمجھ نہیں آئی اعتبار یہ ہوتی ہے سائی کوئی توڑے گٹر گٹر سائی صاف کر رہے ہیں ان دونوں مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے اچھی بولو گناہ ہے نا کسی غیر مسلم دے ہوتے ظلم کرنا گناہ ہے نا مارنا گناہ ہے تے جی انڈیا دا فوجی لاب جائے ہون دسو ہون تے تسی سارے کہیں شہید کر کے بیٹھے ہو شہید ہو کے بیٹھے ہو نا تو انہیں پتا ہے سارا ہون میں تسی دسو با انڈیا دا فوجی مل جائے تو پھر مارنا افغانستان امریکہ دا فوجی مل جائے تو پھر مارنا کیوں یہ دارالامن ہے دارالسلام ہے وہ دارالحرب ہے وہاں لڑائی ہے وہاں ناجائز قبضہ ہے وہاں لڑائی ہے وہاں ہمارے بندوں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو جس فرعون کے ایوان میں جس فرعون کے ملک میں موسیٰ علیہ السلام بندہ مار رہے ہیں مکہ مار رہے ہیں وہاں دارالحرب ہے یہ دارالامن ہے یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے عورتوں کو زندہ رکھ رہے تھے وہاں مارنا گناہ نہیں تھا یہاں مارنا گناہ ہے وہاں نہیں ہے گناہ یہاں گناہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہاتھ سے ایک بندہ مرا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اونچی بولیے حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم نے گناہ تو موسیٰ علیہ السلام گناہ تو پاک نے حضرت آدم علیہ السلام گناہ تو پاک نے حضرت یونس علیہ السلام گناہ تو پاک نے سارے انبیاء علیہ السلام ایک آواز نہ سارے پیار نہ محبت نہ کہو سارے انبیاء گناہ تو سارے انبیاء علیہ السلام معصوم نے گناہ تو پاک نے آئیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک والتوجہ فرمائیے ساڑھے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نے آپ دی ذات بھی معصوم ہے آپ دی بات بھی معصوم ہے آپ دی ذات بھی لا رہے بے آپ دی بات بھی لا رہے بے آپ دی صورت بھی القرآن سیرت بھی اجی بولیے صورت بھی القرآن سیرت بھی القرآن میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ایک عورت آگی آپ دے حجرہ پاک اندر سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ لٹکا دیتا ہے. عورت اماں جی کل بہ گئی نے حضور علیہ السلام پردے دے پیچھے دوسری طرف نے. عورت آگے کہندی ہے ام المومنین میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. میں بیعت کرنے آئی, میں مسلمان ہونا آئی تو میں بیعت کرنی. نبی علیہ السلام دی بیعت کرنے واسطے میں آئی. ام المومنین فرما دیا نبی علیہ السلام اس طرف تشریف فرمانے تسی بیعت کرنا چاہو تو بیعت کر لو. عورت نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام دے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھنا ہے. انہیں پردے دے وچوں ہاتھ اینج پرے نو کیتا جدھر نبی علیہ السلام تشریف فرمانے. آپ نے فرمایا عائشہ اس عورت نو کہو ہاتھ پیچھے کرے. میں محمد غیر عورتان دے ہاتھ میں کسی عورت دے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتا, میں کسی عورت کا مصافحہ نہیں کرتا, میں کسی عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتا. میرے محبوب علیہ السلام بولو کی نے ذرا پیار نہ محبت نہ تو سینگ. نبی علیہ السلام سارے کو آواز نال پورے قلعہ دیدار سنگھ تک آواز جائے. سارے انبیاء ایکو آواز نال سارے انبیاء میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نے. گناہ تو آپ پاک نے, خطا تو آپ پاک نے, گناہ دے تصور تو آپ پاک نے, آپ دا جسد ہر گناہ تو پاک, آپ دے دل و دماغ خطا دی سوچاں تو گناہ دی سوچ تو بھی پاک. نبی علیہ السلام دے ہاتھ معصوم نے, آپ دی اکا معصوم نے, آپ دی زبان معصوم ہے, آپ دے پاؤں مبارک معصوم نے, آپ زارہ پہ عصمت نے, آپ دی ساتھ گناہ تو پاک معصوم. ادھر غور کرنا ہے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نو کہہ دو ہاتھ پیچھے کرے. میں محمد غیر عورتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھ. تے ہن پیر بیعت لیتے ہیں. آج شاکر صاحب داس رحسن بھائی چھوٹا جب بچہ ہے تو پیر کو بیعت کرن گیا. وہ آندہ میں بیعت کپڑے نہ لینی ہے, بچہ پلیت ہے تو میں پاک کپڑا رکھو نا. وہ بچہ بھی سیانا ہی حدیث مسجد نماز پڑھتا سی. وہ سا کہ میں یہ تو پاک ہے تو میں پلیت ہے تو میں تیری لوڑ کے نہیں بیعت کرنا نہیں کرتا. میں بیعت کپڑے پہ ہاتھ رکھو. مرد آئے تو کپڑے کے ساتھ, عورت آئے تو ڈائریکٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہو. آج کی یہ ولایت صوفیت یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا, مصافحہ نہیں کیا. یہ ولایت اہل الحدیث کے ہاں ہے. ہم اس کو ولایت سمجھتے ہیں, اس کو پیری سمجھتے ہیں, اس کو بزرگی سمجھتے ہیں. جو غیر عورتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہ رکھے, جو غیر عورتوں کے اکٹھ میں مجمع میں جا کے نہ بیٹھ جائے, جو ان کے ہاتھوں سے اپنے جسم کو نہ دبوائے. ہمارے نزدیک ولایت کا معیار کتاب و سنت کی پابندی, شریعت کی پابندی ہے. ہم اس کو ولایت نہیں سمجھتے. قبر پر دیا جلانا ولایت نہیں ہے, قبر کو پختہ کرنا ولایت نہیں ہے, قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا ولایت نہیں ہے, قبر پر سجدہ ریز ہونا یہ ولایت نہیں ہے, قبر پر محفل سما وجدان کرنا ولایت نہیں ہے, قبر کا طواف کرنا ولایت نہیں ہے, قبر کو پختہ کرنا ولایت نہیں ہے, قبر پر قبہ بنانا ولایت نہیں ہے, قبر کا طواف کرنا ولایت نہیں ہے, قبر کا عرس لگانا ولایت نہیں ہے, گدی نشین بننا ولایت نہیں ہے, سجادہ نشین بننا ولایت نہیں ہے, درباروں پہ قوالی کرانا ولایت نہیں ہے, نماز چھوڑ دینا ولایت نہیں ہے, دین سے شریعت سے دوری ولایت نہیں ہے, تعویذ فروشی ولایت نہیں ہے, قبرستان اور دریاؤں کے کناروں پہ چلے ولایت نہیں ہے. ولایت صرف اور صرف اللہ کے قرآن کی تابعہ داری کا نام ہے, مصطفیٰ کی اطاعت کا نام ہے. فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے عورت کو کہہ دو ہاتھ پیچھے کرے اس لیے کہ محمد غیر عورتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھتا. ہماری عورتیں جو ہے وہ اسلام آباد میں جناب مارچ کر رہی ہیں اور ننگا مارچ کر رہی ہیں, کپڑے اتارے ہوئے ہیں, ننگا مارچ, اور کہتے ہیں عورتوں کو آزادی چاہیے. آزادی چاہیے تو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کلمے کے اندر تو رسول اللہ کی تابعداری ہے. کلمہ چھوڑو تو آزادی حاصل ہوگی. کلمے کے اندر تو رسول اللہ کی پابندی ہے, شریعت ہے, غیرت ہے, عزت ہے, پردہ ہے. یہ اسلام ہے, یہ دین, یہ شریعت ہے. کس چکر میں ہو تم؟ کون سی آزادی چاہتی ہو جس میں شوہر کا پتہ نہ ہو, جس میں رشتوں کی ساری پامال کر دیا جائے؟ تمہیں وہ آزادی چاہیے جو ملالہ کہتی ہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بھی پارٹنر کے طور پہ ساتھ رکھ لے. یہ آزادی چاہتے ہو, اس کو آزادی کہتے ہو. جس طرف جاؤ ساری دنیا برنا ہو چکی ہے. ابھی تک کس کے انتظار میں ہو کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ مدارس موجود ہے. مدارس نہ ہوتے, اے اہل حدیث و سنت کے لوگوں تجھے نصیحت کروں گا, اپنی زکوٰۃ, اپنی صدقات, خیرات اللہ تللوں پر خرچ کرنے کے بجائے مدارس پر خرچ کرے. اپنی زکوٰۃ صدقات مدارس کے لیے خاص کرے. ہر گلی و محلے میں مدارس کو کھولے, ہر مسجد میں شعبہ حفظ مضبوط کھول دے. یہودی عیسائی غیر مسلم طاقتیں چاہتی ہے مدارس بند ہو جائیں, ہم غیرت کے ساتھ جیے کہ ہم ہر گلی میں مدارس کو کھولیں گے انشاءاللہ. وہ چاہتے ہیں یہ نظریاتی کلے ختم ہو جائیں. جہاں سے پردے کی آواز آتی ہے, جہاں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کی آواز آتی ہے, جہاں چہرے کو ڈھانپنے کی آواز آتی ہے, جہاں سے نقاب کی آواز آتی ہے, جہاں ہاتھوں پہ دستانوں کی آواز آتی ہے, جہاں عورت کے پیروں پر جرابوں کی بات آتی ہے, جہاں عورت کے ٹکنے ننگے نہ ہو پاؤں چھپے ہوئے اس کی آواز آتی ہے, یہ کھٹکتی ہے کافروں کے ایوانوں میں. ہم انشاءاللہ ان کو یہ آواز کھٹکھٹاتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ملالہ نہیں بننا چاہتی, غیر مسلموں کا یہ نابنداز تہذیب و تمدن نہیں اپنانا چاہتی. آج بھی میری مائیں اور بہنیں بیٹیوں کا یہ کے لیے یہی پیغام ہے. سیرت اماں فاطمہ پڑھیے, سیرت امی عائشہ پڑھیے, جہاں فاطمہ بیٹھ کے علی کے لیے, حسن حسین کے لیے اپنے ہاتھوں سے چکی پیس کے آٹا بنا کے روٹی کھلایا کرتی تھی. وہ دور فقیدہ واپس لائیے. سنیے میرا پیغام, میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کولے خاتون آئیے عرض کر دیئے محبوب جی میرا شوہر بیمار. تو انہوں بڑا یاد کر رہا ہے, یا رسول اللہ ساڑھے کار تشریف لے آؤ دعا ہی ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو چلی جا میں آ جاؤں گا. عورت آندھی ہے محبوب جی میں نال ہی لے کے جانا ہے, تو آنو پھر کوئی بندہ ملن چان والا پیارا دے آپ جائے گا پروانہ تسی بیٹھ جاؤ گے, میں ساتھ لے کے چلیں گی. آپ نے فرمانی تو چلی جا میں آ جاؤں گا. توڑے گھر ویکھے ہوئے ہے, گھر دا میرے علم اندر ہے, میں آ جاؤں گا. عورت آندھی ہے نہیں بابو جی میں لے کے نال چلائیں گی. عورت ضد کر رہی, اصرار کر رہی. تو آپ محبوب شرمو یا کے پہ کرے. فرمایا تیرا شوہر کون ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ عورت آندھی ہے محبوب جی میرے شوہر دی اکھیں سفیدی نہیں, وہ دی اکھیں ٹھیک نہیں بالکل. فرمایا جا ایک اکھیں سفیدی ہے. عورت دوڑی ہے اپنے گھر پہنچی ہے, شوہر دی اکھیں نو چیک کر دیئے ہیں, کھول دیئے ویندی ہے, اکھیں تیریاں ٹھیک نے. حضور فرما دے سن سفیدی ہے. انہیں دیر تک حضور دروازے پہ پہنچ گئے.
دروازے پہ آئی عرض کر دیے محبوب جی تسا فرمایا میرے شوہر دی اکھیں سفیدی ہے، اکھیں سفیدی تے کوئی نہیں، فرما اللہ کی بندی ہر اکھ دے اندر سفیدی ہوندی ہے تے میں تنوں پچھا گھر بھیجن واسطے بات کہی سی اور کئی ابھی سچ سی جو میں فرما رہے ہیں سچ سا کیوں کہ غیر تو کہندی سے میں نال لے کے جانا ہے، میں کدے غیر عورت نال گلی سفر نہیں کیتا کردہ، میں محمد معصوم میں غیر عورتوں کے ساتھ سفر نہیں کیا کرتا، وہ جو حج کر آئی ہیں عمرے کر آئی ہیں وہ ذرا کھولے نا سارے، جو عمرے کر آئی ہیں حج کر آئی ہیں ٹریول ایجنسی والے جڑا ماموں بنایا تے چاچا بنایا تے بھانجی بنایا تے بھتیجی بنایا تے بہن بنایا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرم کے مارے بیان نہیں ہوتی، وگرنہ میرا دل کرتا ہے کہ مستورات تک آواز نہ جا رہی ہو تو انہوں سارے میں وہ ساریاں ظلم یہ پوریاں دستانہ سناواں، عمرے پر گئی ہے غیر محرم بن کے، غیر محرم کو محرم بنایا، واپسی کا کے پکا محرم بنایا، شوہروں سے طلاق لی ہے اور جس کے ساتھ عمرہ کیا اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، کب ہو شاید عمرہ فرض ہے، غیر محرم کے ساتھ وہ جا رہی ہے، راستے میں گری تو غیر محرم نے اٹھایا، بیمار ہوئی تو غیر محرم نے خدمت کی، کیا کرنا تھا اس حج اور کیا کرنا تھا اس عمرے کو، جب تک اس کے ساتھ جانے والا محرم نہیں ہے عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے، محرم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ حج کرے نہ عمرہ کرے، گھر رکے، یہ جعلی محرم بنا کے جانے والے اور عمرے کرنے والے جس کے گھر میں جس کے آغاز میں جس کی بنیاد میں اساس میں جھوٹ ہے، بتاؤ آگے رحمت برکت کیسے آئے گی؟ بڑا تول کے آنا بڑا مشکل ہے، ہن ذرا سوچو جنہ جنہ دیا بہنیں بیٹھیاں ماما عمرہ کر رہی ہیں جعلی لوگوں کے ساتھ، محرم جعلی بنا کے ماموں ہے تھے چاچا، یہ میرا بھائی ہے، یہ کیا تصور ہے؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے سن میرے صحابہ تسی بیٹھے رہو اذکار اندر مسروم، عورتاں پچھلیاں صفحہ اندر ہون گیاں وہ چلیاں جان گیاں، پھر نبی علیہ السلام میں عورتاں واسطے مسجد نبی دروازہ الگ کر دیتا جائے، ایس دروازے جو عورتاں گزریا کرن مرد نہ گزریا کرن، جو مسجد کا دروازہ رسول اللہ اختلاط پسند نہیں کرتے، وہ رکشے کا وہ سکول کا وہ کالج کا وہ کلاس کا اختلاط، ذرا سوچو رہن دیتے ہی ہو تو بی بی آپ ہی ہو آندھی یہ قلعہ دار سے تو سودا لے آندھی تے آندھی تم گھر ہی پہ مولوی صاحب تسی گھر بہو تے میں قلعے ذرا شہر ہوئی ہوں تو سودا لے آوا تو مانگا لے آنا میں سستا لے آتا ہوں دسو مرد مانگا لے آنا تھے عورت سستا لے آندھی بندہ ہی بڑا خوش ہے میری بی بی بڑی سیانی ہو سستا لے آندھی یہ سیانا پان گیڑا جیڑا بھی بینڈ دین بھیج چھوڑے انہوں سستا ہی لبنا یہ سیانا پان گیڑا بغیرتی پان ہے بغیرت پان ہے سیانا پان ہے کوئی نہیں سلانی جائے گی دکاندار نہ گپ شپ لگائے گی ہنسے گی نالے سودے طے کرے گی نالے 200 سستا لبے گا تیری دی عزت نیلام ہوئے گی بازار دے اندر کھڑے بازار کے اندر 200 کے بدلے تحفے تیرے اس بچت پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوئے رہتے تھے اور بیویوں کو کہتے جا کے سودا لے آؤ کبھی سیرت رسول پڑھو آپ تبوک کی طرف جا رہے ہیں سیدنا علی کو فرمایا یہی رہو جہاد کا ہم ترین امر ہے لیکن فرمایا اے علی یہی رہو اہل بیت کے معاملات کا مسئلہ ہے میں جب مدینے میں نہیں ہوں گا تو گھر اہل بیت کے معاملات کون چلائے مرد بیٹھا ہے جناب کویت میں بیٹھا ہے جو سعودی بیٹھا ہے مرد بیٹھا ہے جناب انگلینڈ بیٹھا ہے زنانیت ہے دکے کھا رہی وہ غیر مار منع چل دی پھر دی ہم سے پوچھو عظیم مولوی ہونا نا سانوہ لوگ مسئلے پوچھ دیں کتنی ہیں جن کے شور بار ہے پیچھے نکاح ہو گئے کتنی ہیں جن کی استیں لٹ گئی کس نے کہا تھا بس ڈالر کمانے جاؤ اور پیچھے استیں نیلام کرو اس ڈالر پہ لعنت ڈالو جس ڈالر کے اندر پیچھے عزت لٹ جائے
4 سال تم آ نہیں سکے، پیچھے عورتیں بچیاں جوان ہو گئی ہیں، بچیاں رکشے والے سنبھال کے پھرتے ہیں، ٹانگے والے سنبھال کے پھرتے ہیں، کالج والے سنبھال کے پھرتے ہیں، کبھی بچی وہاں بیمار ہو گئی ٹیچر سنبھال کے پھرتے ہیں، تو بغیرت لندن بیٹھا ہے، کیا کرنا ہے اس ڈالر کو، اس پیسے کو؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ دوسرے ملک میں، بلاد کفر میں جا کے رہو، وہاں پیسے کماؤ، وہاں لو، اور بچیاں یہاں رولیں اور بچے یہاں رولیں، تیری بیوی یہاں ہو اور تو لندن میں ہو، ڈالر پہ آ۔ بی بی بھی آندھی با ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تو ڈالر بھیجی رکھ، میں تھے راضی تو وہ تھے راضی۔ وہ 2 بندے آئے نا، انہیں دو روزہ کوئی نہ رکھے، ایسا سن دے ہوندے ایسے نہیں کیا ہوندے، روزہ دو کوئی نہ رکھے، دو ایک دو حیا کریں دے آئے با اینو نہ پتہ لگ گئے، وہ ناری نامن لگے با پانی کے میں پی بھی، ہو سکے با تو میں پر نال آؤں تو ڈبکی ماری تھلے گئے تھلو پانی پی لے، اتلے اتو پی، ہو سکے سنا تھلے، ہو سکے تھلے جال لے، ہو سکے اتے بھی جال لے گیا، ان تھلو جال لے ہو گئے نا پیٹ جو پانی اندر گیا، ہو سکے میں اتے جال لے، تو آنا تھلے جال لے، لندن بھی جال لے، یہاں بھی جال لے، وہاں ڈالر ہے یہاں بغیرتی ہو رہی ہے۔ بھائی سنبھال کے بیٹھا، میرا بھرا بڑا چنگا ہے جی، وہ سنبھال کے بیٹھا ہے، میرے بچے نے وہی سنبھالتا ہے، تیری بیوی نے بھی وہی سنبھالتا ہے۔ دیور الحم والموت بھول گئی ہے رسول اللہ کا فرمان کہ دیور موت ہے۔ کتاب لکھی جا سکتی ہے دیوروں پر جنہوں نے عزتیں لوٹی اپنے بھائیوں کی۔ رسول اللہ نے جب فرما دیا وہ موت ہے، موت دے حوالے کر کے تھے آپ امریکہ جو ڈالر کماؤ، پوچھو علماء کرام کو، بلاد کفر میں رہنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ کبار علماء سے پوچھو، میں تو مفتی نہیں، کہ بلاد کفر میں رہنا ہے تو کن شرائط کے ساتھ رہنا ہے، جانا ہے تو کن شرائط کے ساتھ جانا ہے؟ میں لندن ہونا ہے جی، میں امریکہ ہونا ہے جی، بیوی ساتھ رکھ، بچے ساتھ رکھ، دین سکھا، ان کو ایمان سکھا، اگر وہاں ایمان کا خطرہ ہے تو واپس آ، پیچھو اولاد خطری ہو گئی، کافر ہو گئی تو پھر رام رام کرے گی۔ کتنے بندے ہیں جو ویزے پر مرزائی بن کے گئے، وہاں نسل مرتد ہو گئی۔ اسلام دین شریعت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں غیر عورت کے ساتھ سفر نہیں کرتا۔ میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا الوین تو نراض نہیں ہو، ایٹا کھلا مولوی تاہی تو میں اس واسطے جان کے بولنا کہ اس واسطے میں سخت گال کرنا، ہر بندے دے واسطہ کام نہیں، نہ مولوی دے واسطہ کام ہے جی۔ گل جی اتنی میں کر لی اتنی ہوئی پر کریا تو شاید تو ہون تو اللہ چھوڑنا ہی ہوتو کہ تو آٹا حوصلہ بچائی بیٹھے ہوتے، میرے حوصلہ کہ میں بولی جانا، لیکن جب تک ہے اندر چیر کے گزرے نہیں نا پھر میں نے بھی مزہ نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ جڑے سوتے پہنا ہجے بھی جو سوتے پہن تو پھر نادہ حوصلہ ہی ہے نا، جڑے ہجے بھی سوتے ہوئے نے اکھاں جنہاں یا باندھے پھر نادہ حوصلہ ہے، انہوں نے تو میں لگتا ہے انعام دینا چاہیے۔ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو گناہ سے اونچی بولیے، گناہ سے خطاؤں سے پاک ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہر انسان نال شیطان ہوندہ ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوندہ ہے۔ صحابہ نے ایسے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر بشر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو پھر تو آپ بھی بشر انسان ہے نا، شیطان آپ کے ساتھ ہے؟ قربان صحابہ کے سوال پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہاں شیطان جڑا ساڑھے نال لگیا سی وہ محمد کا متی ہو گیا ہے۔ یہاں تو شیطان نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، کتنے پاک تھے رسول اللہ، جہاں شیطان بھی شیطان آ کے نہ رہا، وہ سمجھ گیا سی کہ یہاں نہیں غلبہ ہو سکتا، یہ تو رسول اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ راتی آگے کہ مولوی پہ غالب آ جائے، کبھی مفتی پہ غالب آ جائے، کبھی کسی پر غالب آ جائے، کبھی کسی پر غالب آ جائے، یہ تو رسول اللہ ہے۔ یہاں شیطان کا بات صحیح نہیں، یہاں وجود سراپہ عصمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپہ عصمت وجود پاک کتنا پقید ہے۔ حدیث سنیے میرے توڑے محبوب علیہ السلام عبداللہ اندر فاتح کی حیثیت سے داخل، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ ہے، کئی اور بندوں کا نام دا، ایک بندہ جس کا ذکر کرنا مقصود ہے، حبار ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔
اگر یہ بیت اللہ کے اندر داخل اس کو قتل کرنا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چمٹ چائے قتل کرنا ہے، اس کو جہاں پاؤ مارنا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے میری بیٹی زینب کو نیزے مارے تھے، یہ وہ ظالم ہے جنہیں حضور کی بیٹیوں کو دکھ دیا تھا۔ حضور کی بیٹیاں پتہ کتنی تھی؟ کچھ بولو، 4 تھی۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ کو۔ اور کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں پھر قیامت آنی ہے نا ایک انشاءاللہ، آنی ہے نا قیامت، پھر فیصلہ تے ہونا ہے نا۔ جدو حضور دیاں 3 بیٹیاں کھڑیاں ہون گیاں، یا اللہ نے راف دیا سانو حضور دیاں بیٹیاں نہیں منیا، پھر حساب تے ہونا ہے نا۔ جدو اللہ دی عدالت زینب کھڑی ہوئے گی، رقیہ کھڑی ہوئے گی، تو ام کلثوم کھڑی ہوئے گی کہ ظالمو تم نے مجھے محبوب سے توڑا ہے، تم نے ہمارے نسب کو توڑا ہے، تم نے رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کیا ہے، تمہارے کفر کے لیے اور تمہاری ضلالت کے لیے اور تمہاری پکڑ کے لیے اور تمہاری گرفت کے لیے اور تمہارے اپنے آپ کو مارنے کے لیے اور تمہارے شرک اور بدعت اور ضلالت میں گرنے کی ایک ہی وجہ کافی ہے کہ تم نے زینب کی رسول اللہ کی بیٹی ہونے کا انکار کیا۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سبحان اللہ، فرمایا اس نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے، اس کو معاف نہیں کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع ستاڑ اندر نے حبار کے دل لب جایا سنو قتل کریے، محبوب نو خوش کریے۔ حبار نو کسی دسیا ہے، حبار تیرے بارے قتل عام دا قتل دا اعلان ہو گیا ہے، تیرے سر دی قیم اعلان ہو گیا ہے، جتھے پاؤں انہوں قتل کرو۔ ایک بندہ نے سمجھایا ہے بار کوئی واہ نہیں کوئی راہ نہیں، محبوب بڑے رحمت للعالمین نے جی چلا جاویں تے ہو سکتا ہے تنوی معاف فرما دل۔ حبار نے ترتیب بنائی ہے، ذرا غور کرنا، اپنے منہ تے مڈاسا ماریا ہے، کپڑا چڑھایا ہے، کپڑا بن کے نبی علیہ الصلوۃ کہ میری پہچان نہ ہوئے جب تک محبوب دے کول نہ ہوا۔ ایویں چلدے آیا ہے نبی علیہ السلام دی محفل پاک اندر، جدوں قریب آیا بالکل نیڑے آیا، اس ویلے کپڑا ہٹا کے محبوب نے ویکھیا تے حبار ہے آپ رک گئے کہ صحابہ کرام نو میں کیا ہویا ہے کہ جتھے ویکھو جتھے پاؤں نو قتل کرو کوئی صحابی میرا اٹھ کے نو مار دے گا۔ صحابہ کرام انتظار جو پہ گئے، اشکال اندر آ گئے کہ نبی علیہ السلام دی محفل اندر آ گیا ہے، جے مروانا ہویا تے حضور دوبارہ اشارہ فرمان گے، لہذا حضور دی محفل دا حکم دا انتظار کرنے ہاں، نہیں مار دے پہلا حکم تے موجود ہے، لیکن ہن محبوب دی محفل اندر آ کے بیٹھا کھڑا ہے، لہذا حکم ثانی دا انتظار کیجئے۔ صحابہ اس خیال اندر نے، محبوب اس خیال اندر نے، کوئی اٹھے تے قتل کرے، محبوب خاموش نے اس انتظار اندر، کوئی میرا صحابی اٹھ کے نو مار دے وے قتل کر دے وے، میرا جو حکم عام ہو چکا ہے، اعلان عام ہو چکا ہے، اس نو کوئی قتل کر دے گا۔ صحابہ اس انتظار اندر، رسول اللہ اس انتظار اندر، جدو حبار کافی دیر کھڑا رہا ہے کوئی صحابی اٹھیا نہیں، محبوب نے سمجھے نہیں اٹھن گے، آپ نے سر مبارک اٹھایا، فرمایا حبار جا میں تنوی معاف کیتا ہے۔ جدو حبار نو معاف کیتا ہے، حبار معافی لے کے واپس پلٹیا ہے۔ محبوب نے پوچھا میرے صحابہ میں جو کیا سی جتے ویکھو نو قتل کر دو، جدوں آیا انہیں مڈا سا کپڑا کھولیا تو اٹھ کے ماریا کیوں نہیں؟ محبوب جی ایسا سمجھا تھوڑی محفل مجلس اندر آ گیا ہے، دوبارہ حکم ہوئے گا تے اسی ماریں گے، جے تساں مروانا سی غور کرنا جڑی بات تو میں سمجھانا چاہنا، جے مروانا سی محبوب، جے قتل کروانا سی محبوب جی تسی آہستہ جیا عقدہ اشارہ کر دینے، اسی اٹھ کے قتل کر دینے۔ محبوب نے فرمایا نبی جڑا ہوندے عقد اشارے نال بندے نہیں مروایا کر دے۔ پیغمبر کی تو آنکھیں معصوم ہوتی ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو آنکھ کبھی دھوکہ نہیں کرتا۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اپنی آنکھوں کے ساتھ نعوذ باللہ خیانت کرے؟ نبی بولو ہر نبی گناہ سے اونچی بولیے، ہر نبی گناہ تو پاک معصوم نے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سنیے جو سنن ابی داؤد دے اندر نبی علیہ السلام حدیث و زبان پاک جو بولیا کرتے سن تے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر حدیث مصطفیٰ لکھیا کرتے سن، جو حضور فرماندے جاندے وہ لکھتے جاتے۔ کہاں ہے وہ منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ حضور کے جان
جاننے کے بعد حدیث کو لکھا گیا. حدیث اجمی لوگوں کی سازش ہے. حدیث بعد میں درج کی گئی, بعد میں لکھی گئی, جھوٹ بولتے ہیں. قرآن حدیث پاک سنیے, پیغمبر علیہ السلام بولتے جاندے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہر حدیث رسول لکھیا کرتے سن تے صحابہ بعض قریش نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نو کیا ہے, عبداللہ حل گل حضور دی رسول اللہ دی نہ لکھیا کر. رسول اللہ بشر ہے, کس وقت خوشی اندر, کسی وقت غمی اندر, کس ویلے کس حال اندر, کس ویلے کس حال اندر. ہر بات نو لکھنا نہیں چاہیے. جڑی لکھن والی ہوگی حضور لکھوا دیں گے, جڑی لکھن والی ہوئی حضور کو پوچھ لیا کر. ہر بات نہ لکھیا کر. سن لو مسلک اہل حدیث, سن لو دعوت اہل حدیث. دیگر فرقوں سے وابستہ لوگ ہمارا پیغام سننے والے اس پروگرام جامعہ کے اس مرکز کے سالانہ پروگرام میں آنے والی ہماری دعوت, ہمارے پیغام, ہمارے کانفرنس کا اعلامیہ آپ نوٹ کیجئے, سنیے, توجہ فرمائیے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کر. صحابہ مشورہ دے رہے قریش کس کو, عبداللہ بن عمر بن عاص کو. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں حدیث لکھن تو رک گیا کہ واقعی گل درست ساتھیاں دی معلوم ہوندی ہے, ہر گل نہیں لکھنی چاہیے دی. ہاں سن لیجئے جدی ہر بات لکھن دے لائق نہیں, وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہو سکتے ہیں, امام شافعی ہو سکتے ہیں, احمد بن حنبل ہو سکتے ہیں, امام مالک ہو سکتے ہیں, امام بخاری و مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ ہو سکتے ہیں, زین العابدین امام نقی تقی موسیٰ قادم عسکر حسن عسکری ہو سکتے ہیں, جن کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے, لکھا بھی جا سکتا ہے, لیا بھی جا سکتا ہے, بات درست بھی ہو سکتی ہے, خطا کا امکان بھی ہو سکتا ہے اجتہاد درست ہو سکتا ہے ان کی بات درست نہ ہو سکتا ہے قیاس درست ہو سکتا ہے قیاس درست نہ ہو. جس کی ہر بات حق, جس کی ہر بات حق, جس کی ہر بات پاک, جس کی ہر بات معصوم, ہر بات حرف آخر, ہر بات دین, ہر بات شریعت, ہر بات پیغام, ہر بات قابل حجت ہے, وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سن لیجئے, اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی, حنفی میری بات سنے, ان کے امام سے خطا غلطی ہو سکتی ہے. جب غلطی ہو سکتی ہے تو فقہ حنفی میں غلطی کا امکان موجود ہے. جب امکان موجود ہے تو مسلک حنفی میں غلطی کا امکان موجود ہے. جب امکان موجود ہے تو میرا سوال ہے پھر تم حنفی کیوں ہو؟ جس مسلک میں غلطی کا امکان ہے تم اس میں کیوں ہو؟ فقہ شافعی میں غلطی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, غلطی کا امکان ہے. امام مالک کی فقہ مالکی میں غلطی کا امکان ہے, فقہ حنبلی میں غلطی کا امکان ہے, کیونکہ احمد بن حنبل غلطی سے پاک نہیں, شافعی غلطی سے پاک نہیں, امام مالک غلطی سے پاک نہیں. مسلک اہل الحدیث میں سنیے میری بات, مجھ میں غلطی ہو سکتی ہے, علماء میں غلطی ہو سکتی ہے, قیادت سیادت میں غلطی ہو سکتی ہے, ہمارے مسلک کے بڑے سے بڑے شیخ میں غلطی عملی ہو سکتی ہے. مسلک اہل حدیث میں غلطی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا امام غلطی سے پاک ہے, رب کا قرآن بھی غلطی سے پاک ہے, میرے محمد کی زبان بھی غلطی سے پاک ہے. مسلک اہل الحدیث میں غلطی نہیں ہے. جو غلطی ہے وہ ہمارا مسلک نہیں ہے. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. کوئی آئے ایسا میدان لگے اور سجے جس میں فقہ شافعی, مالکی, حنبلی, حنفی, جابری سارے علماء کی کتابیں ہمیں دی جائے, ہم کھنگالے, جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہوا ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں. ہماری ان سے پہلے ہماری کتابیں ان کے حوالے کر دی جائیں. جناب اہل الحدیث کے علماء کی ساری کتابیں جتنی دنیا میں لکھی گئی ہے ساری کی ساری حنفیوں کو شافعی علماء کے حوالے کر دی جائے. جو ہماری کتابوں میں غلطی ہو, کتاب و سنت کے خلاف بات ہو, اس کی نشاندہی کرو, کاٹ دو وہ بات, مٹا دو وہ بات, غلط ہے وہ بات جس پر دلیل موجود نہیں ہے. ہماری باتیں بھی کاٹ دو, ان کی باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں, ان کی بھی باتیں کاٹ دو.
اور سن لو جس دن فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کی باتیں کٹ جائیں گی سارے مسالک دفن ہو جائیں گے، ہمارا مسلک پھر بھی قائم رہے گا۔ کیوں؟ ہمارا مسلک دنیا میں تحریر کیا ہوا نہیں، ہمارا مسلک قرآن ہے، حدیث ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ تو مسلک اہل حدیث بھی قیامت تک محفوظ رہے گا اور موجود رہے گا۔ فرمایا عبداللہ ہر بات نہ لکھا کر، ٹھیک؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ رہا۔ فرمایا یا رسول اللہ صحابہ قریش نے یہ بات کہی ہے کہ آپ بشر ہیں، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، پوچھ لیا کر لکھنے والی ہے یا نہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں عبداللہ تجھے غلط کہا گیا ہے، میں بشر ہوں ہی نہیں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا عبداللہ جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے کہ میں بشر ہوں، لیکن اے عبداللہ میری عصمت کا عالم یہ ہے کہ میری ہر بات لکھا کر۔ یہ سمجھنا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، آپ کے شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، جو امام صاحب بولتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ویحک یا ابا یوسف، ہے ابو یوسف تجھ پہ افسوس ہے، ہر بات نہ لکھا کر، میری ہر بات نہ لکھا کر، میں صبح کچھ کہتا ہوں شام کچھ کہتا ہوں، رجوع کر دیتا ہوں، بے فتویٰ دیتا ہوں، واپس لے لیتا ہوں، یو ٹرن لیتا ہوں، سویرے فتویٰ دیتا ہوں شام کو واپس لے لیتا ہوں۔ عام آدمی ہے نا، عالم ہے نا، معصوم نہیں ہے۔ میں بات کہتا ہوں یو ٹرن لیتا ہوں، واپس کر لیتا ہوں، رجوع کر لیتا ہوں، فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ یہ ہے غیر معصوم، اور معصوم کا عالم سنیے۔ فرمایا عبداللہ ہر بات لکھ، یہ ہے وہ معصوم۔ اے عبداللہ ہر بات لکھ، جو میں کہوں لکھ، میں نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، اس زبان سے، اس زبان سے اے عبداللہ سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ پیغمبر کی زبان بھی کچھ بولیے، زبان بھی رسول اللہ کی زبان بھی، رسول اللہ کی بات بھی، جو بولتے ہیں وہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات معصوم۔ کون ہے پیغمبر جیسا؟ کون ہے پیغمبر جیسا؟ کون ہے سراپا عصمت؟ صدیق نے فرمایا میں تمہارا خلیفۃ الرسول خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا ہوں، بنا نہیں بنا دیا گیا ہوں۔ میرے ساتھیوں سن لو، اگر میرا فیصلہ ٹھیک ہو تو مان لینا، غلط ہو تو مجھے پکڑ کے درست کر دینا۔ یہ صدیق فرما رہے، کون ہے جو صدیق سے بڑا ہے؟ سیدنا عمر منبر پہ کہے میں حق مار کو مقرر کر رہا ہوں، عورت سر میدان پورے مجلس میں اٹھ کے بولے جس کو اللہ اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں مقرر کرنے والے؟ امیر عمر فرماتے اگر یہ عورت نہ ہوتی عمر رائے حق سے پھٹک گیا ہوتا۔ مجھے بتاؤ اور کون ہے معصوم؟ رسول اللہ فرماتے موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دنیا میں آ جائے، میری اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ، قرب قیامت زمین پہ اتریں گے، جب آئیں گے تو انہیں مادی کہیں گے آئیے جماعت کرائیے۔ مادی فرمائیں گے ہم امام بن کے نہیں آئے، ہم تو محمد کے غلام بن کے آئے۔ کون ہے رسول اللہ کہ ہوتے ہوئے آپ کی حدیث آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے
اپنے قول کو، اپنے فتوے کو. یہی فرق ہے مسالک اور دوسرے گروہوں فرق اور آل الحدیث مسلک اور جماعت کا، کہ لوگ غیر معصوموں کے پیچھے لگے ہوئے. ہم انشاءاللہ معصوم کے پیچھے ہیں، جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، جن کی شفاعت قبول ہوگی، جو حوض کوثر پہ جناب تساقی ہوں گے، جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے وہ امام ہے اور ہے معصوم. کوئی ہے تو پیش کرے. ہم اسمت کا رد کرتے ہیں. کوئی معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کے، سارے غیر معصوم ہیں. اور جو غیر معصوم ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایماندارو، اللہ کی ہر بات مانو، رسول اللہ کی ہر بات مانو. واولی الامر منکم، اور جو غیر معصوم ہے وہ صاحب امر ہے، امام ہے، بزرگ ہے، ان کی بات مانو. لیکن کب تک؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تمہیں تنازع جھگڑا ہو جائے غیر معصوموں کے ساتھ، ان کی بات قرآن سے، سنت سے، دین سے، شریعت سے ٹکرا جائے، جاؤ. ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، لیکن اسی آئین کا ایک حصہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ عورت گھر سے بھاگ جائے تو اس کے نکاح کو قبول کیا جاتا ہے. ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جو ولی کے بغیر نکاح پڑھا جائے وہ نکاح باطل ہے. لا نکاح الا بولی. کہا جاتا ہے کہ اس کا طلاق اس نے 3 دی ہے تو تینوں ہو گئی ہیں، رجوع نہیں ہے، اس کا حلالہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ملک میں ہو رہے، ہم نہیں مانتے. آج تک ہمارا فتویٰ پورے ملک میں چل رہا ہے. وہ مان لال جنئی نہیں ہے جو ہمارے فتوے کو چیلنج کر کے روک سکے اور کہہ سکے کہ نہیں نہیں یہ دلائل نہیں ہے. ایسا بھی ہوا کہ ہمارے شیخ سرگودا میں مولانا محمد صدیق سرگودوی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا حلالہ ملعون لوگوں کا کام ہے. حلالہ طلاق ایک ہو چکی ہے، رجی ہے، صلح ہو سکتی ہے. وہ لے گیا اپنے پیرے کے پیر تھے، پیر کرم شاہ صاحب فوت ہو گئے. ان کے پاس وہ بندہ پہنچا، یہ ہے مولا صدیق صاحب نے فتویٰ دیا. انہوں نے اپنا فتویٰ دے دیا کہ نہیں نہیں یہ جو ہے وہ طلاق 3 ہو گئی ہے، اب حلالہ ہوگا. انہوں نے فتویٰ دے دیا. واپس لائے مولا صدیق صاحب کے پاس. انہوں نے مارکر کو اٹھایا، انہوں نے ایسا کاٹا، پورے فتوے میں کاٹا لگا کے فرمایا یہ فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ہے. لے جاؤ پیر صاحب کے پاس، کہو جس طرح میں نے ان کے فتوے کو کاٹ کے مور لگا کے لکھ دیا یہ فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس کو کہو جرت ہے تو میرے فتوے میں کانٹا لگا کے دکھائے تو صحیح. پھر فتویٰ پہنچا، جب اس نے پڑھا تو کہتا ہے یہ ان کے مسلک کا ہے، یہ ہمارے مسلک کا. انہیں کاٹ، اس نے کاٹنے کی ہمت نہیں. اس میں قرآن کی آیت لکھی ہے، محمد کی حدیث لکھی ہے، میں کیسے کاٹوں؟ ہمارے فتوے کو کون کاٹ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ یہ فتویٰ قرآن کا ہوتا ہے، فتویٰ حدیث کا ہوتا ہے. اور اسی پر انشاءاللہ ہم قائم رہے، انشاءاللہ قائم رہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ہم پر اپنے رضا اور رحمت نازل فرما. جن بچوں نے قرآن پاک کو پڑھا ناظرہ اس مکمل کیا، اللہ ان کے والدین کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا، انہیں عالم بعمل بنا. اس مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد فرما. جتنے اس ادارے کے معاونین ہیں ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما. جو گرمی کی شدت میں سارے لوگ اس وقت تک بیٹھے رہے، اللہ بیٹھنا قبول فرما. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. جن بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اللہ ان سارے بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. محترم ہمارے بھٹی صاحب بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. محترم عبدالقدیر بھٹی صاحب بیمار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت شفا عطا فرما.
شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا، اللہ ان سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے دوست شہباز صاحب ان کی والدہ ماں محترمہ بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔